اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے محب وطن پاکستانی السلام علیکم. میں اپنا تعارف کرتا چلوں. میرا نام عبدالرشید یوسف زئی اور میں ڈسٹرکٹ سوابی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے گاؤں کا نام کوٹا ہے. ابتدائی تعلیم میں نے کراچی میں حاصل کی اور وہیں پہ میں بڑا ہوا اور 1975 کو میں UAE ابوظہبی چلا گیا اور وہاں پہ رزق حلال اور اپنے مستقبل کو ٹریک پہ لگانے کی کوشش کی. انیشل سٹیج پہ میں مختلف فارمز میں، کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا اور وہاں کے حالات بھی کچھ اس طرح تھے کہ وہ نیا ملک بنا تھا اور وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر اور ایسی کوئی چیز کا نام و نشان نہیں تھا اور یعنی ملک بن رہا. اسی دوران ایک ڈرلنگ کمپنی سے منسلک ہوا جہاں پہ مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاؤں اور اس پہ کچھ عبور حاصل کروں. وہ کچھ میں کرتا رہا. مختصر عرصے میں ساتھ میں ایجوکیشن بھی کرتا رہا، پڑھتا بھی تھا اسی سبجیکٹ پہ اور مختلف لوگوں سے مدد بھی لیتا رہا. 1979 میں مجھے اتنا عبور حاصل ہو گیا تھا اس فیلڈ میں کہ مجھے خود آفریں ملنے لگی اور میں نے ایک فرینچ کمپنی کے ساتھ انٹرنیشنل کانٹیکٹ کیا، فوریکس نیٹ. انہوں نے کافی میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے وہ مقام دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا اور کی پوسٹوں پہ مجھے انہوں نے رکھا کیونکہ I was sincere to my job اور my firm. تو وہ فیسیلیٹیشن بڑھتی رہی. انہوں نے مجھے پھر اسپیشلائزیشن کی ایجوکیشن دی، ڈرلنگ انجینئرنگ، فشنگ انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ. اور اللہ کے فضل سے یہ سارے مرحلے میں نے بہت کامیابی سے کوالیفائی کی اور اس کے بعد مجھے کافی اچھا سٹیٹس دیا گیا. چھوٹی عمر میں مختلف نیشنلٹیز، ایک پاکستانی کے لیے بہت بڑا فخر تھا کہ وہ مختلف یورپین ممالک کے اسپیشلسٹوں کو اور انجینئروں کو گائیڈ کرے اور ان سے آپریشن کرائے. لہذا میں نے جو اچیو کیا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اس کے پیچھے مین وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ میرے والدین کی دعائیں، کیونکہ
جس طرح مجھے مختلف اوقات میں آگے جانے کے چانسز ملے اور میری عزت بنتی رہی، تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، جس کے اوپر کئی لوگ رش کرتے تھے اور کئی سینئر لوگ اس کو مجھے دیکھ کر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ یار یہ بندہ اتنا قابل، یا اس کے پاس یہ پوزیشن ہے اور یہ کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد تھی، کامن سینس تھا، تو وہ میں کرتا رہا۔ 1982 میں کسی وجہ سے مجھے وہ کمپنی چھوڑنی پڑی اور دوسری جگہ پہ مجھے سروس ملی، اور وہاں پہ بھی میں کی پوسٹ پہ رہا۔ حلال کمائی اور محنت کی کمائی اتنی تھی کہ 1996 کو میں مطمئن ہوا کہ مجھے فردر نوکری کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے باہر اب سروس نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے ملک متحدہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آ جاؤں اور یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار سیٹ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ سو I resigned in 1996 اور پاکستان آ گیا۔ حالانکہ میں پردیس کا مجھے زیادہ پتہ نہیں چلا، کیونکہ جو میں نے 25-26 سال باہر گزارے ہیں، اس میں 2 weeks on اور 2 weeks on، یعنی 2 ہفتے میں کام کرتا تھا اور 2 ہفتے میں چھٹی پہ واپس پاکستان آ جایا تھا، اور 2 ہفتے چھٹی گزار کے واپس ملتا تھا، جو بعد میں 4 ہفتے تو پاکستان آ کر میں نے یہاں پہ اس سے پہلے ایک اسٹیل مل کی بنیاد رکھی تھی، فرنٹیئر اسٹیل کے نام سے گدون آبازیں، اور پھر جب 96 میں پاکستان آیا تو پشاور میں فرنٹیئر میچ انڈسٹریز کے نام سے ایک مارچس فیکٹری چھوٹی سی وہ لگائی، تاکہ جو پیسے تھے میرے پاس تو وہ میں انویسٹ کرنا چاہا۔ اس دوران جن چیزوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا اور جس طرح میں نے انڈسٹری چھوٹی بنائی یہاں پہ، تو سارا تجربہ ہوا کہ پاکستان میں کام کرنا، کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے، اور کس طرح عام لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا۔ تو میں اس میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے، تو ہر طرف رواج سا بن گیا ہے۔ اس رواج کے تحت جو نئے ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو اس کلچر سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، جو خوددار ہوتے ہیں، ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ بہرحال 15 سال اسی دوران اور جو سسٹم میں نے دیکھا، تو خواہش پیدا ہوئی کہ
جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارے پاس پاکستان میں، اور جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ ٹھیک کریں گے، اداروں کو ٹھیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو جو میری سمجھ میں آیا، اس دوران میں ان کو بھی سپورٹ کرتا رہا اور اپنے کاروبار میں بھی کنسنٹریٹ کرتا رہا۔ اسی دوران میں نے مسلم لیگ کو بھی سپورٹ کیا شروع کے دنوں میں، بعد میں این پی کو میں نے جوائن کیا، اور این پی کو فل اسپین میں جتنی مجھ میں صلاحیتیں تھیں اور جتنی مجھ میں انرجی تھی، این پی کو آف لفٹ کرنے کے لیے میں نے جدوجہد کی۔ تو تقریباً 10-12 سال میں نے این پی میں گزارے، اور اللہ کے فضل سے این پی کو صوبائی حکومت بھی ملی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ این پی جو باچا خان کے اصولوں پہ کاربند تھی اور باچا خان کے فلسفے کے مطابق اپنے انتظامات چلا رہی تھی، وہ اس سے بالکل انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اور کئی ایسی چیزیں منظر عام پہ آئی کہ جو ظاہری بات ہے کہ غلط چیزوں کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہوشیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے صفائی ایسے پیش کر لیتے ہیں کہ دوسرے لاجواب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ تو میری ضمیر نے گوارا نہ سمجھا کہ میں کنٹینیو رکھوں اپنا اسٹرگل ود این پی، اور 2009 میں نے این پی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس وقت پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، حالانکہ این پی صوبائی حکومت میں تھی، اور اس میں میری جگہ تھی، میرا مقام تھا، میرے لنکس تھے، میرے دوست تھے، لیکن میں نے ترجیح دی ٹو جوائن پی ٹی آئی، اور لگ رہا تھا کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اور یہ سنسیئر لیڈر ہے، اور سنسیئر لوگوں کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ سو I decided to help PTI۔ 2009 میں نے اگست میں کے مہینے پی ٹی آئی جوائن کی، اور جس طرح میں ایگریسیو ایک جنون کے تحت میں نے پی ٹی آئی میں کام شروع کیا، اس میں مختلف آئیڈیے فلوٹ کیے، ممبر سازی مہم شروع کی، عوامی رابطہ مہم، یو سی لیول پہ تنظیم سازی، جس کو دیکھتے ہوئے اور کئی ایسی چیزیں جو میں نے پی ٹی آئی کو دیں وہ کافی پازیٹیو تھی، اور بہت ریپیڈلی اپ لفٹنگ کے لیے سودمند ثابت ہو رہی تھی وہ چیزیں، اور جس کی وجہ سے کافی کامیابی ہوئی ہمیں اپ لفٹ کرنے میں، پارٹی کو اوپر لانے۔ لیکن اسی دوران عمران خان کو اچھا لگا، اور اس نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے چیئرمین تھنک ٹینک کے پی کے بنایا۔ وہ پوزیشن ملتے ہی میں اور اگریسیو پارٹی کو ابھارنے پہ مشغول ہوا۔ میرے جذباتی کاموں اور جنونی اپروچ
اور مسلسل کام کرنے سے ان کے پرانے جو لوگ تھے جو برائے نام پی ٹی آئی کے ممبر تھے یا پوزیشن ہولڈر تھے جو وزٹنگ کارڈ تک محدود تھی ان کی ایکٹیویٹی، تو کئی کو میں نے جب راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور ان کو طریقے پہ لانے کی کوشش کی تو کچھ اچھا نہیں لگا، ریکارڈ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کو ریکارڈ بنانے شروع کیے، ممبرشپ، تو پھر کوئی کانسپریسی شروع ہوئی اور اس میں مجھے مختلف جو مرکزی یا صوبائی کیبنٹ کے لوگ تھے اس وقت، وہ مخالفت میں الٹے حرکات کرتے، یعنی مجھے اینالائز کرتے رہے اور میری ڈیسیجن اور میرے کام کرنے میں ایسے مداخلت کرتے کہ جیسے میری کوئی حیثیت. تو یہ ڈفرینسز آئے تو میں نے سمجھا کہ یار یہ تو وہی بات ہوئی آسمان سے گرا کھجور میں. تو میں اس میں مزید میں کچھ کرنے کے اس میں نہیں تھا، کیونکہ میرے ارد گرد ایسے لوگ سراؤنڈ ہو گئے کہ میری ہر چیز پہ وہ اپنی تھانے داری وغیرہ وہ کرتے تھے. میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا، اتنے ڈفرینسز اور اتنے وہ ڈیولپ ہو گئے کہ ان کی تو لالچ تھی، ان کا وہاں سے کھانا پینا تھا، ان کی وہاں سے پہچان تھی، اور وہ اپنے ٹھیکیداری سسٹم کو پروان چڑھا رہے تھے. میرا تو اس قسم کا کوئی نہ ارادہ تھا نہ کوئی وش تھی. میں تو صرف قوم اور ملک کی خدمت اور جو تبدیلی یا جو سسٹم کو بنانے کے لیے سیاسی نظام کو درست کرنے کی جو کوششیں ہو رہی تھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا، اور جو میں کر سکتا تھا کر رہا. میں نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی. چند مہینے تو میں بالکل ہی کسی سیاسی اس میں ایکٹیویٹی میں یا کوئی سوچ ووچ نہیں تھی، سیاست سے مجھے نفرت ہو رہی تھی. لیکن ایک رات سوچتے سوچتے یہ خیال آیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان کے سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیاں چلائی جاتی ہیں یا الیکشن وغیرہ کی جاتے ہیں، اور نہ میں برانڈ تھا. جس طرح کافی برانڈ ہیں یا ان کے موروثی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جو ان کے آبا و اجداد نے کچھ کیا ہوتا ہے تو اسی کو وہ پیش کرتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی. لیکن ایک چیلنج تھا کہ جو ہمارا سیاسی نظام، ادارے اور ملک، اور جس کی خاطر جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تو اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے، عوام کو بیدار کیا جائے اور ان میں اتنی صلاحیتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ صحیح اور برے کی پہچان کریں اور ایک صاف اور شفاف ستھرا سیاسی نظام اس ملک کو دیے جائے. تو کئی ایسی مثالیں یا حدیثیں یا ایسے نوٹس میں نے پڑھی کہ اور حقیقت بھی ہے کہ ہم آئے ہیں اس دنیا میں، کچھ کردار ہیں وہ ہم نے ادا کرنا ہے. مہمان ہیں ہم اس دنیا میں چند دنوں کی، اور ہمیشہ کی زندگی
موت کے بعد ہے. اس لیے کام اسٹرگل ہر مومن پہ فرض ہے. نتیجے کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے. نتیجے کی امید رکھے, دعا کرے اور وہ اللہ پہ چھوڑے. جو چیز اللہ چاہے ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. تو اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ چاہے گا تو آپ کے ہاتھوں, اگر آپ اللہ تعالیٰ کرنا چاہے گا تو وہ آپ کے ہاتھوں وہ چیزیں بدل دے گا اور آپ کے دوست اور آپ کے لیے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر دے گا. جو اگر ہم ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی, اسلام کی, تو یہی کچھ ہوا ہے. جس طرح مدد مانگی گئی, جس طرح مسلمان بنتے رہے, جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, اور جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی مدد کرتے رہے, اور جس طرح خالد بن ولید جو مسلمانوں کا بہت ہی بڑا دشمن تھا, وہ مسلمان ہوا. اور پھر دیکھا جائے تو فتح مکہ میں خالد بن ولید اس لشکر 10,000 لشکر کا سردار ہوتا ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے کردہ ہے, کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان جہاں بھی ذلیل الخوار ہوئے ہیں تو یہ آپس کی لڑائیوں سے اور دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے کوئی ایگریسر یا کوئی ایسی کوئی قوت پیدا نہیں ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان یا زیادہ کیا ہو. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے تو وہ وہی اپنے گھر سے ہوا ہے کہ we shall endeavor to change the behavior of the people. ہم لوگوں کے جو اپروچ ہے, جو سوچ ہے, اس کو اتنا پازیٹیو بنائیں کہ دوسرا آدمی اس میں پینیٹریشن یا اس کو اپنے راہ سے نہ ہٹا سکے. تو اس کے لیے یہ کہ ہم نے ایک صاف ستھرا معاشرہ تشکیل دینا ہے. صاف ستھرا معاشرہ ایمان کی روشنی میں مضبوط ایمان سے قائم ہو تو اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں. اب 10 مہینے کی مسلسل کوشش سے میں نے آئین اور منشور بنایا پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کا. آخر میں نے سوچا کہ میرے میں اتنی قابلیت ہے کہ میں اپنی پارٹی بنا سکتا ہوں, اس کا منشور, اس کا آئین, اور میں اللہ نے صحت دی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ نیچرل طریقے سے پارٹی کو اپ لیفٹ کروں تاکہ قوم کو ایک ایسا نیوٹرل پلیٹ فارم مہیا کر سکوں کہ جو سنسیئر اور پیٹریاٹک پاکستانی ہیں, جو قوم کو ایک نیا پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان اور صحیح تحریکی کے اوپر گامزن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, تو وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی اسٹرگل کر سکتے ہیں ایز اے والنٹیئر اینڈ ایز اے پیٹریاٹک پاکستان. 10 مہینے کی قلیل مدت میں نے آئین اور منشور بنایا اور 15 جون 2010 کو میں نے پارٹی تشکیل دی. 25 ستمبر 2011 کو میں نے پشاور پریس کلب میں پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کو لانچ کیا اور اس کے بعد اپنی مسلسل جدوجہد جاری رکھی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس حالات میں, موجودہ حالات میں
جس طرح ادارے، ہمارا سسٹم، ہمارا خزانہ اور پراکسی وار کی وجہ سے ہم بڑی مشکلات سے دوچار ہیں. ہمیں خطرہ باہر سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے دفاع بہت مضبوط ہے اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن افسوس کہ ہمارے موجودہ سیاستدان یا سیاسی پارٹیاں انہوں نے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. کوئی سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، کوئی مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں، کوئی بلوچ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، کوئی پشتون کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ صرف پاکستان کو لوٹنا اور ان کے سسٹم کو ٹیمپر کرنا، اور وہ کر رہے ہیں. اور ایسے الفاظ سریعان دہرائے جاتے ہیں کہ ہماری دفاعی سسٹم کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہمارا سیاسی نظام اور ادارے محکوم ہو چکے ہیں اور ان پر مختلف عوامل جن میں مذہبی جماعتیں، سیاسی نمائندے یا سیاسی پارٹیاں، مختصراً یہ کہ بیوروکریسی میں، سول سرونٹس میں، کاروبار میں، ایف بی آر میں، جوڈیشری میں، ہر جگہ لابیاں بنی ہوئی. وہی لوگ پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں اور سسٹمیٹک طریقے سے وہ اس نظام کو استعمال کر رہے ہیں. ایک طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ریاست کو ایک ٹھیکیداری نظام کے تحت ہائی جیک کیا گیا ہے اور ہر ایک بندے کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ہر بندے کے اپنے بندے ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں. کیونکہ ترقیاتی فنڈ ریاست کے تقریباً 1500، 1600 یا 1700 بلین روپے ہوتی ہے اور یہ 1500 بلین یا 1600 بلین روپے جو ہیں سالانہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس کو خرچ کرنے کے لیے ہر ایک آدمی نے اپنا حصہ بنایا ہوتا ہے اور اس میں تقریباً اگر یہ 1600 بلین روپے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے وہ کم سے کم 40% یا 50%، 800-900 بلین روپے سالانہ نکالتے ہیں. دوسری چیزیں اس کے علاوہ ہیں جو ٹیکس کے مد میں وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، امپورٹ میں، ایکسپورٹ میں، اور دوسرے ادارے جو ٹیکس کی وصولی میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس میں جتنا ٹیکس وصول ہونا چاہیے تو اس سے 3 ٹائم مور وہ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں. کیونکہ اپنی سروس اور اس کے لیے یا میری ضرورت تھی، چونکہ میں بڑے پروجیکٹوں میں انوالو تھا، تو میں نے رسک اسسمنٹ اور رسک مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن کی. تو جو میں نے اندازہ لگایا اور جو میں نے مشاہدہ کیا پاکستان کے سسٹم کو اور جس طرح یہ لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں، تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک ایسے سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس کی لیڈرشپ سنسیئر ہو، پیٹریاٹک ہو، محب وطن ہو اور ایماندار. اب یہ پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ
بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پینیٹریٹ کریں اور عوام الناس، یہ لٹیرے نہیں جو وہ چند لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ہر سسٹم کو ایسے ڈائیورشن پہ لگایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ان کے بغیر کہیں جانے کی ہمت نہیں رکھتا. وہ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. وہی جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے ان سے اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، اور اس میں ان کو بلا کر ان سے اپنے ٹھیکیداری نظام کو چلا رہے ہیں. اور اگر ان کو کوئی سنسیئر بندہ یا کوئی سسٹم ان کو ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے بعد تھریٹ شروع ہو جاتے ہیں. پھر خانہ جنگی کی دھمکیاں، سندھ کاٹ، پنجاب کاٹ، پختون کاٹ، بلوچ کاٹ، مہاجر کاٹ. تو ہم یہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک ہو گئی؟ اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم بالکل، کیونکہ ہماری پارٹی پروفیشنل سیاستدانوں کی پارٹی تو نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے لگائیں یا پیسے ہم کیوں لگائیں، اور ہم والنٹیئر کو اس پلیٹ فارم پر لائیں اور عوام کو قائل کریں کہ وہ ان لوگوں کو ووٹ دیں، اور وہ بھی ہم اسکریننگ کر کے بندوں کو یا لوگوں کو آگے عوام کے سامنے پیش کریں گے. تو اگر اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، تو جلسوں کی یا ان چیزوں کی میرے خیال سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہمارے یہ میسج گھر گھر تک پہنچ جائے اور ہم اس سیاسی میدان سے یا پلیٹ فارم سے آئندہ الیکشن میں والنٹیئر محب وطن پاکستانی آگے بڑھیں. انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، میں آپ کو مسلسل پارٹ وائز پالیسیوں کے بارے میں اور ملک کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائی جائے گی، پھر کس طرح اپنے سسٹم کو اور اداروں کو مضبوط کیا جائے گا، اور کس طرح ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. تو ہمارا میسج یا ہماری باتیں جو ہیں وہ ہوا میں نہیں ہوں گی، نہ کہانیاں ہوں گی، نہ وہ پریکٹیکلی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ دی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک فلاحی اور ایک مضبوط مملکت اور اس سارے مسائلوں سے پاک کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اب میں اجازت چاہوں گا اس ایپیسوڈ پہ، اور یہ پارٹ 1 میں، انشاءاللہ پارٹ 2 میں بہت جلد آپ کو جو دوسرا ٹاپک ہوگا، تو سیاسی میدان میں ہم کیسے اتریں گے، کیسے ہم سیاسی شعور بیدار کریں گے، اور کس طرح ہم سسٹم کو ٹھیک کریں گے، اور کس طرح ہم پاکستان کی معیشت کو اپ لفٹ کریں گے، اور ٹربل فری، ٹینشن فری ایک صاف ستھرا ماحول اپنے قوم کو ہم مہیا کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ دیں گے. جو کیسے کیا جائے گا وہ ہم نہیں بتائیں گے، جو کریں گے ہم وہ بتائیں گے، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ تو بس جو بھی سن لیتے ہیں دوسرے دن وہ لگا ہوتا ہے، اس کے سر اور پیر کا پتہ نہیں ہوتا اور لگا رہتا ہے، بس وہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنے گھس جاتے ہیں کہ وہ کوئی آدمی اس کے اوپر سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یا یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں، وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی. تو
ہم نہیں کریں گے ایسی چیزیں، اور ہم انشاءاللہ باقاعدہ جو ارادہ ہے، جو کہتے ہیں وہ ہوگا، اور وہ آپ کریں گے، ہم نہیں کریں گے. ہم صرف اس کو امپلیمنٹ کریں گے، طریقہ کار بتائیں گے، اور اس سسٹم کے تحت اس کو لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ خود ان کو اس چیزوں کو ڈیولپ کریں گے، اس چیزوں کو اپنائیں گے، اور وہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی. اس کے لیے کوئی اتنے بڑے ذہن کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس میں ایمان، کامن سینس، آنیسٹی، پیٹریاٹزم درکار ہے. اللہ حافظ. شکریہ.